بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ خالی ہاتھ نکلتے ہیں اور کامیابوں کے ساتھ واپس آتے ہیں؟ کچھ لوگ دروازے بند دیکھتے ہیں اور اللہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ کیا یہ ان کے پاس زیادہ پیسہ تھا، زیادہ طاقت تھی، زیادہ تعلقات تھے؟ نہیں، ان کے پاس صرف ایک چیز تھی: اللہ پر مکمل بھروسہ، توکل علی اللہ۔ تو آج کا بیان آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، کیونکہ آج ہم جانیں گے جو اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کی قسمت کیسے بدل دیتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، اور وہ حیران کن واقعات جن سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ تو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آخر میں ایک ایسی دعا بتاؤں گا جو زندگی بدل دے گی۔ تو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی ایک گزارش ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اور جو لوگ میرے اس چینل پہ نئے ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو وہ ٹپس بھی بتاؤں گا جس سے آپ انتہائی زیادہ مستفید ہوں گے۔ یہ سمجھیں گے کہ اللہ پہ ہم نے کسی طرح جو ہے وہ توکل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے کسی طرح اپنا بنانا ہے، ہم کسی طرح اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، ہم کسی طرح خود کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کریں گے، ہم کسی طرح رجوع اللہ کی طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ تو ان سب کو ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ توکل کیا ہے۔ توکل کا مطلب صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں۔ توکل کا مطلب کوشش، یعنی پوری کوشش پلس نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، یعنی ہم نے صرف کوشش کرنا ہے، ہم نے جدوجہد کرنا ہے، باقی نتیجہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن مجید میں جس کا ترجمہ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، میں آپ لوگوں کو اس قابل بناؤں گا کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ پہ کسی طرح جو ہے وہ بھروسہ رکھنا ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب اللہ خود کہہ دے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں، پھر دنیا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے کرنا چاہیے تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ تو پرندے کیا کرتے ہیں؟ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ پرندہ گھر بیٹھ کر دعا نہیں کرتا، وہ نکلتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہرگز ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے پاؤں پہ پاؤں رکھنا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ بیٹھنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں کہتا۔ تو ہم نے جو ہے وہ دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم نے جو ہے وہ محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں کمی کیوں ہے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ ہم اللہ سے زیادہ لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے مانگو، آپ جو ہے وہ مجھ سے مانگو، پھر آپ دیکھو کہ میں جو ہے وہ کتنا آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو میں اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب نمرود نے آگ جلائی، آگ اتنی بڑی تھی کہ پرندے چل کر گر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس میرے لیے اللہ جو ہے وہ کافی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو سوچئے، جو آگ جلانے کے لیے تھی وہی حفاظت بن گئی۔ یہ ہے توکل کا معجزہ۔ ایسے میں بہت سارے واقعات جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن چند جو ضروری ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا۔ تو
ایک سچا واقعہ ریزہ کے حوالے سے جو کہ معجزہ ہے، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک شخص بے روزگار تھا، اس کا جیب جو ہے وہ خالی تھا، گھر میں کھانا نہیں تھا، بیوی نے کہا کچھ کرو، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور کہا یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں، رزق تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ گھر سے نکلا، راستے میں ایک آدمی ملا، چھوٹا سا کام دیا، پھر وہی کام اس کی مستقل نوکری جو ہے وہ بن گیا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے لوگوں سے امید توڑی، اللہ نے دروازے کھول دیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگ لیتے ہیں کہ ہم مجھے یہ نوکری دے دو، میں اتنے پیسے دے دوں گا، میرے لیے فلانا کام کرو۔ نہیں، ہم نے بھروسہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالی پر رکھنا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نوکری نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، گھر کے مسائل ہے، مگر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان اسپیشلی جو کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، صدقہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں قسمت خراب ہے۔ بھائیوں، قسمت خراب نہیں ہے، ہمارا یقین جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ ہم نے یقین صرف اور صرف اللہ تعالی پر رکھنا ہے۔ ہم نے معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرنے ہیں۔ جب ہمارا کسی سے مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، تو ہم نے بے انصافی نہیں کرنی، ہم نے ظلم نہیں کرنا، ہم نے جبر نہیں کرنا، ہم نے فستائیت نہیں کرنا، بلکہ جو ان کا حق بنتا ہے، جو شریعت کے مطابق ان کا حق بنتا ہے، ان کو ان کے حقوق جو ہے وہ ہم نے دینے ہوں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو تقدیر جو ہے وہ کیسے بدلتی ہے؟ حدیث میں ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ہم دعا کرتے نہیں ہے، ہم دعا مانگتے نہیں ہے، جسی طرح دعا مانگنا ہے ہمیں وہ طریقہ معلوم نہیں ہے، ہمیں اس طریقے پہ کوئی ریسرچ نہیں کیا، جب کوئی بتا دیتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ لیکن دعا سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دعا سے جو ہے وہ تقدیر بدل لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے، راستے کھل جاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی تقدیر بدل لے تو روزانہ فجر کی نماز پابندی سے، استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، صدقہ جو بھی اپنے وس کے مطابق، خواہ وہ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور 300 مرتبہ آپ لوگوں نے روزانہ یہ پڑھنا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تہجد کی دعا، یقین کرے 40 دن میں زندگی جو ہے وہ بدلتی نظر آئے گی۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پس پوش ڈال دیا ہے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے۔ جو تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ آپ ترجمے کے ساتھ تو پڑھو کہ کیا لکھا ہے قرآن مجید میں، پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے ہمیں، کہ ہم نے کسی طرح زندگی گزارنی ہے، ہم نے لوگوں سے کسی طرح جو ہے وہ سلوک کرنا ہے، ہم نے جانوروں سے کسی طرح سلوک کرنا ہے۔ آپ تھوڑا تو پڑھے، قرآن مجید کو ذرا تو کھولے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے، آپ کی جو معاملات ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ پر بھروسہ تو کرو، آپ اللہ پر توکل تو کرو۔ ہم صرف منہ سے کہتے ہیں، ہم صرف زبان سے کہتے ہیں، لیکن دل بالکل خالی ہے۔ دل میں شیطان، نفس یہ وسواس ڈال دیتا ہے، اور ہم جو ہے اس کو من وعن قبول کرتے ہیں اور اس کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح تو نہیں چلتا ہے۔ ہم نے دل میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہم نے دل میں اللہ تعالیٰ کو رکھنا ہے۔ یہ بات ہم نے ذہن نشین کرنا ہے کہ توکل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے۔ کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی جانور، یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ توکل اور بھروسہ وہ صرف اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے۔ تو اگر دنیا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، دروازے بند ہو گئے،
تو خوش ہو جائیے، کیونکہ اب اللہ خود آپ کا ولی بننے والا ہے۔ یاد رکھے، جب اللہ کافی ہو جائے تو دنیا کی ضرورت نہیں رہتی۔ آج سے فیصلہ کرے، لوگوں سے امید نہیں، صرف اللہ سے امید۔ تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سچا توکل نصیب فرما، سب کہہ دے کہ آمین۔ ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنا، ہمیں اپنے سوا کسی کے سامنے نہ جھکنے دے، ہماری تقدیر بہترین لکھ دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ تو اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کرے، شیئر کرے، اور جو لوگ میرے اس چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ مزید ایمان افروز بیانات آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اتنا، وما علینا الا البلاغ۔ سب اپنی اپنی کمنٹ میں جو ہے وہ آمین لکھ دیں تاکہ اللہ تعالی ہماری جتنی بھی مسائل ہے، ہمیں جو ہے وہ اللہ پر صرف بھروسہ رکھنا ہے۔